سورہ الفاتحہ کی تیسری آیت کریمہ ہے مالک یوم الدین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جزا کے دن کا مالک، یعنی تمام قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے سامنے تقریباً چھٹا تعارف آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ المحمود ہے جس کی حمد کی جائے، دوسرا خود لفظ اللہ حقیقی معنی میں معبود ہے، تیسرا اللہ رب ہے جس کے اندر تین صفت بتائی گئی تھی، پیدا کرنے والا، مالک اور چلانے والا، پھر چوتھا الرحمن، پانچواں الرحیم، اور چھٹا یہ جو تعارف ہے ہمارے سامنے تیسری آیت کریمہ سے ملتا ہے، وہ کیا؟ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن، دین الدین، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ تو الدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی ہوتا ہے الجزا، بدلہ، یعنی جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو جزا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ اور دین کو دین اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں ایک کہاوت یا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کما تدین تدان، کما تدین تدانو، جس کا محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدانو۔ تو دان یدین معنی ہی ہوتا ہے کسی کو کسی کا بدلہ دینا، یعنی جیسا کیا ہے ویسا، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی سے یہ لفظ بنا ہے دین۔ تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا۔ اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ انفطار کے اندر کیا فرمایا؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں معلوم ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وما ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے؟ تو آگے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوما، ایک ایسا دن ہے لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی بھی کسی کے لیے بھی کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس، کوئی بھی نفس، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، شیئا، کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ کون مالک ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، معاملہ اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ ان سارے اختیارات، دنیا میں کچھ اختیارات انسان کو ملے ہیں نا، وہ اختیارات بھی وہاں نہیں ہوں گے، سب کچھ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ دن ہے، اسی دن کا کون ہے؟ یہ مالک ہے۔ اسی طرح اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح فرمایا، سورہ الغافر کی 17 نمبر کی آیت میں فرمایا یوم تجزا کل نفس، وہ دن اس طرح ہوگا کہ جس دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا بما کسبت، اس کی کمائی کا۔ کون سی کمائی؟ جو اس نے اعمال کی شکل میں کمائی کی ہے، وہ تمام چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ دن ہے یہ یوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن کہا جائے گا آج کوئی ظلم نہیں ہونے والا، جو جیسا کیا ہے ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کی عدالتیں ختم، دنیا کے سارے مقدمات، یہاں سب کچھ ختم، اب صحیح طور پر جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس دن ہوگا۔ آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے، یا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت یہ ہے کہ بہت تیزی سے حساب لیتے ہیں۔ دنیا کی عدالتیں، دنیا کے فیصلے میں لگنے میں بہت وقت لگتا ہے، کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور کتنے زمانے سے چل رہے ہیں، ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں۔ لیکن وہاں پر نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بڑی تیزی سے اللہ حساب لے سکتے ہیں، کیونکہ سارا نظام و سسٹم اللہ نے لگا رکھا ہے۔ خود انسان کی خود کی گواہی بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، دیگر اور چیزیں بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، اور انسان انکار بھی نہیں کرے گا۔
تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا چھٹا تعارف ہمارے سامنے آیا کہ وہ مالک ہے اس دن کا کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا. تو جب بدلہ دینے گا تو وہاں ایک ہی مالک ہے, کوئی اور کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ اللہ کی مراقبے کا اور اللہ کے مالک ہونے کا تصور انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے, انسان کو صحیح بننے پر آمادہ کرتا ہے. یا الرحمن الرحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین کیوں کہا ہے کہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد انسان پھول جاتا ہے کہ سب کچھ معافی پہ معاملہ ٹکا ہوا ہے, رحمت پہ معاملہ رحمت پہ معاملہ نہیں ٹکا ہوا ہے کہ جو چاہو وہ کرو, معاملہ رحمت پہ ٹکا ہوا ہے, اللہ رحیم ہے اللہ رحمان ہے. نہیں, آدمی اپنی حد سے باہر نہ چلا جائے کسی بھی چیز میں, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں حد سے باہر نہ نکل جائے. کہا مالک یوم الدین, ایک دن ہے جہاں تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. بازار میں جاتے ہیں نا انسان, دیکھیے دنیا کی روزگانی مثال میں, بازار میں گیا, مال میں گیا, اب شاپنگ کر رہا ہے, ٹرالی میں سب کچھ بھرتا چلا گیا, بھرنا ہے جتنا بھی بھر لو, لیکن کاؤنٹر پہ بل تو ادا کرنا ہے نا, کاؤنٹر پہ بل تو ادا کرنا ہے کہ جو چاہو وہ بھرتے چلے جاؤ. معاملہ بہت آسان ہے. نہیں, کاؤنٹر پہ بل بھی بھرنا ہے آپ کو, تو اتنا ہی لو جتنا آپ کے پاس ہے, نہیں ہے تو اتنا حد میں رہو. تو یہی ہے مالک یوم الدین, ایک دن ہے کہ جس دن بدلے کا دن ہوگا, اور اس کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ ہے. وہاں پہ کوئی کسی کو اختیارات نہیں دیے گئے ہیں. مزید باتیں اس تعلق سے اور ہیں, انشاءاللہ آئندہ درس میں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عنایت فرما, اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما, ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنے عقیدہ, ایمان اور اسی طرح اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. آمین.